السلام علیکم۔ انجینئر صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان جو برف ہے وہ پگھل نہیں رہی، کیونکہ ابھی جو مفتی صاحب نے نیا کلپ بنایا ہے جس میں انہوں نے پھر سے انجینئر صاحب پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب وہ ایک نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ المحنت کے جو عقائد انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں وہ ان کی غلط تشریح پیش کرتے ہیں، اور جو مفہوم علماء دیوبند نے مراد لیا وہ یہ مراد نہیں لے رہے، یا جو مفہوم انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ مفہوم علماء دیوبند اس سے مراد نہیں لے رہے۔ تو اس کے جواب میں فوراً انجینئر صاحب کا بھی کلپ آ چکا ہے کہ مفتی صاحب بورے کھولو اور عقیدوں کا دفاع کرو، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دفاع اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ جو عقیدے ہیں یہ دیوبندی عوام کے، دیوبندی پبلک کے ہیں ہی نہیں۔ اور انجینئر صاحب نے بتایا کہ ہمارا جو مفتی صاحب سے یا علماء دیوبند سے جو بیسک اختلاف ہے وہ عقیدوں کا اختلاف ہے، باقی اور کوئی اختلاف نہیں۔ اگر ان کے عقیدے کلیئر ہو جائیں تو باقی ان کے ہم فروعی مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی مان لیں گے۔ اس کے بعد انجینئر صاحب نے وہ 3 عقیدے ہائی لائٹ کیے جو کہ بنیادی اختلاف کی وجہ ہیں۔ پہلا عقیدہ، علماء دیوبند بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے سے نہیں جو کہ عوام میں رائج ہے، بلکہ اس طریقے سے جو کہ صرف خواص کو معلوم ہے۔ تو انجینئر صاحب نے اس پر سوال اٹھایا کہ یہ جو علماء دیوبند المحند میں لکھ رہے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے جو خواص کو معلوم ہے اور عوام کو معلوم نہیں ہے، تو آپ وہ خواص والا طریقہ ہمیں بتا دینا، وہ خواص والا طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ عوام کا جو طریقہ ہے وہ تو مطلب جاتے ہیں، مطلب قبر کو لپٹ جاتے ہیں یا مٹی لے کر چلے جاتے ہیں، یا یہ عوام کا طریقہ ہو گیا نا۔ تو خواص کا طریقہ کیا ہے؟ خواص کا طریقہ آپ ہمیں بتا دیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ریفرنس پیش کیا خواص کا طریقہ، جس میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو تھے، ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی اپنے مرنے کے 6 سال بعد قبر سے نکلے اور 2 مولویوں کی صلح کروائی اور پھر واپس قبر میں چلے گئے، اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے وہ مولوی رات کو سردیوں میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا کہ حضرت نانوتوی صاحب جی آ گئے تھے۔ تو اس پر بھی انجینئر صاحب نے سوال اٹھایا کہ جو قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، یہ کیسے 6 سال بعد مرنے کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس پر سوال اٹھایا کہ اس کا آپ جواب دیں۔ دوسرا عقیدہ جو کہ المحند میں علماء دیوبند نے لکھا ہے وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش، کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ اس پر انجینئر صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر انور، قبر مطہر جو ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، ہم مان لیں گے، لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے یا کس حدیث میں لکھا ہے، یا کسی صحابی نے اس طرح کی بات کی ہو تو ہم مان لیں گے اس کو بھی، لیکن اس کو بھی آپ کو آ کر ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اور دلائل دینے پڑیں گے۔ تیسرا عقیدہ جو کہ المحند میں لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ قبر انور میں جو نبی علیہ السلام کی حیات ہے وہ دنیا کی سی ہے، یعنی کہ دنیاوی حیات ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی انجینئر صاحب نے سوال اٹھائے کہ آپ کیسے دنیاوی حیات کہہ سکتے ہیں؟ جو انجینئر صاحب نے اپنا عقیدہ واضح کیا وہ یہ کیا کہ نبی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ تو ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ شہید بھی جو ہیں وہ زندہ ہیں، نیک لوگ بھی زندہ ہیں، اور انبیاء بھی ڈیفینیٹلی زندہ ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ آیا زندگی دنیاوی ہے یا کس قسم کی زندگی ہے۔ اگر آپ دنیاوی زندگی لکھ رہے ہیں تو کس بیس پر لکھ رہے ہیں، کس قرآن کی آیت پر آپ استدلال کر رہے ہیں، یا آپ کون سی حدیث سے اس سے استدلال کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں حیات تو ہیں، لیکن وہ جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، کیونکہ وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہے وہ حدیث میں آیا کہ وہ عالم برزخ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حیات کے ہم قائل تو ہیں، لیکن برزخی حیات، دنیاوی حیات، جب تک آپ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے وہ دنیاوی حیات تھی، اب چونکہ آپ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں تشریف لے گئے ہیں تو وہ آپ کی برزخی حیات ہے۔ تو یہ جو آپ نے دنیاوی حیات لکھا ہے اس کا
मुफ्ती तारिक मसूद साहब से उन्होंने सवाल किया कि दुनियावी हयात कैसे होगी। तो ये थे वो 3 अकीदे जो कि इंजीनियर साहब ने अपने वीडियो में बयान किए कि ये वो 3 अकायद हैं जो कि कुरान और सुन्नत से ये कभी भी साबित नहीं कर सकते, और इसीलिए इंजीनियर साहब ने कहा है कि ये इनका कभी दिफा करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके पल्ले शय है ही नहीं, कोई नहीं। उसके बाद इंजीनियर साहब ने कहा कि मैं तैयार हूँ, आप आ जाएं, पीटीवी पर बुला लें मुझे, अगर आप नहीं तो कैमरामैन साथ लें, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को भी साथ लें, लेकिन फालतू मौलवी साथ कोई नहीं होगा। मुफ्ती साहब, ये आप ही को एजाज़ हासिल है और हमेशा रहेगा, इससे पहले न किसी को हासिल हुआ और न बाद में कभी होगा। और इंजीनियर साहब ने यह भी बताया कि मेरी बीवी ने भी मुझसे सिफारिश की है कि यार मुफ्ती साहब से मिल लो। और अंत पर इंजीनियर साहब ने कहा कि ये थे वो 3 अकीदे जो कि मैंने बता दिए। अब आपके पास क़यामत तक का टाइम है पूरी ज़ुर्रियत हनफिया देवबंदिया को और सारे उलमा नू कि अपने अपने बोरे खोलो, वीडियो चढ़ाओ, इन अकीदे का दिफा करो। मेरे वाल नहीं आना, क्योंकि मेरे वाल इक्को बंदा ही आ सकता है, और वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़ल्लाहु ताला मिनल जन्नत वन नास। ये उन्हीं को एजाज़ हासिल है कि वो मेरी तरफ अभी भी आ सकते हैं, कल को भी आ सकते हैं, जब चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन भोंडे तरीके से नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से आ सकते हैं कि वो अकेले आएंगे, कैमरामैन साथ लाएंगे और आकर इन अकायद पर बात होगी और इन अकीदों का वो दिफा करेंगे। अगर उनके अकीदे क्लियर हो गए तो बाकी मसाइल हम उनके वैसे ही मान लेंगे। तो ये थे वो बेसिक 3 अकायद, ज़्यादा भी हैं लेकिन जो हाईलाइट किए गए हैं इंजीनियर साहब की तरफ से वो बेसिक 3 अकायद हैं। अब ये वो अकायद हैं जो कि मुफ्ती साहब के गले में हड्डी की तरह फंस गए, ना तो वो इनका दिफा कर सकते हैं और ना ही वो इनकी मुखालफत कर सकते हैं, क्योंकि अगर दिफा करेंगे तो ये अकीदे तो वो हैं जो देवबंदी अवाम के हैं ही नहीं। पब्लिक जो है देवबंद की, उनके ये अकीदे नहीं हैं कि वो कब्रों से और सीनों से फैज़ लेने के कायल हैं। तो अब बजाय अकीदों का दिफा करने के, जो उनके उलमा हैं सारे, वो उनके जो तोपों का रुख है वो अली भाई की तरफ किए हुआ है कि ये है, ये फ़लाँ है, ये वो है, गालम गलोच गैर इल्मी रविश जो है वो उलमा ने इख्तियार की हुई है। अगर आपके पास कोई दलील है तो आप इन अकीदों को साबित कर दें, अली भाई फिर दोबारा इनको हाईलाइट नहीं करेंगे। अब मसला जो है वो बाबों वाला है कि अब अगर हम अली भाई की बात मान लेंगे तो हमें इन अकीदों से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर हम ये कह देते हैं कि अकीदे गलत हैं, बुज़ुर्गों ने गलत लिखे हैं, तो फिर हमें पूरा जो एक फ़िरका खड़ा हुआ है, जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तो बाबे जो होते हैं ना वो हर किसी को बहुत प्यारे होते हैं, और अली भाई इनके गले में वो हड्डी बन चुके हैं जो कि ना निगली जा रही है और ना उगली जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुफ्ती जी बोरे खोलो और इन अकीदों का दिफा करो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।